عمران خان کے دور میں فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے افراد کون؟ 25 افراد کو کیا سزائیں سنائی گئیں؟ انصار عباسی کی تہلکہ خیز رپورٹ۔ عمران خان کے دور حکومت میں جن سویلین افراد پر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا گیا انہیں پولیس نے گرفتار کیا تھا اور نہ ہی عدالتوں کے ذریعے انہیں فوجی حکام کے حوالے کیا گیا تھا، جیسا کہ اب 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے معاملے میں کیا جا رہا ہے۔ گمشدہ افراد کا مقدمہ لڑنے کے حوالے سے شہرت یافتہ سینئر وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا ان کے اہل خانہ کو بھی ان کی گرفتاری یا ٹھکانے کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ISPR سے رابطہ کر کے گزشتہ 10 سے 20 سال کے دوران آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت 4 ریٹائرڈ فوجیوں سمیت جن 25 افراد کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے ذریعے ہوا اور انہیں سزائیں دی گئیں، ان کی فہرست حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ چند روز گزرنے کے باوجود فوجی ترجمان نے مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کی۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے اس نمائندے کو مذکورہ 25 افراد کی فہرست فراہم کی جن کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلایا گیا اور انہیں سزائیں سنائی گئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے درج ذیل 25 سویلین افراد کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائے جانے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ اس فہرست میں یہ افراد شامل ہیں: سید عادل حسین شاہ 2019 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور موت کی سزا سنائی گئی۔ محمد حسین ستمبر 2020 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور موت کی سزا سنائی گئی۔ احمد نواز مارچ 2020 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور موت کی سزا سنائی گئی۔ محمد امتیاز خان مجرم قرار دیتے ہوئے 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ حبیب قادر 2019 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور 10 سال کی سخت سزا سنائی گئی۔ اجمل خان 2021 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور 8 سال سخت قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ محمد صدیق جون 2018 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور 11 سال سخت قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ راجہ مشتاق احمد جون 2020 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور 10 سال سخت قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ سید امتیاز حسین شاہ جولائی 2018 میں مجرم قرار پائے اور 10 سال سخت قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ عابد ظہیر جون 2018 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور اسے 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ محمد عثمان اکرم کیانی جولائی 2021 میں سزا یافتہ اور 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ حوالدار ریٹائرڈ محمد حیدر اگست 2018 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور 13 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اشفاق مسیح اکتوبر 2018 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور 8 سال سخت قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ آصف محمود شاہد فروری 2018 میں سزا یافتہ اور 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ محمد ناظم ایڈوکیٹ اگست 2018 میں مجرم قرار پائے اور 10 سال سخت قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ محمد عامر خان جو جولائی 2019 میں مجرم قرار پائے اور 11 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ امتیاز احمد نومبر 2018 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور 8 سال سخت قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ مشتاق احمد فروری 2019 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور 14 سال سخت قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ محمد اکبر فروری 2019 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ خضر احمد مارچ 2022 میں مجرم ٹھہرایا گیا اور 6 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ڈاکٹر شہزاد اصغر ستمبر 2019 میں سزا یافتہ اور 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ادریس خٹک نومبر 2021 میں مجرم قرار پائے اور 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکمل اشرف اکتوبر 2021 میں سزا یافتہ اور 11 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ فیض رسول دسمبر 2021 میں مجرم قرار پائے اور 13 سال کی سزا سنائی گئی۔ میجر ریٹائرڈ سیف اللہ بابر کو ستمبر 2022 میں 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کے مطابق ان افراد نے اپنی سزاؤں کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور عدالت نے 3 افراد کی سزائیں معطل کر دی ہیں جبکہ ان کے کیسز لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 25 افراد مسنگ پرسنز تھے اور انہیں فیلڈ مارشل کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 4، 9 اور 10 کے خلاف ورزی میں سزائیں سنائی گئیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔